سوشل میڈیا کے حوالے سے وزیر اعظم خان صاحب نے عمران خان صاحب نے ایک بڑا ایکشن لیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا ناظرین کو بتائیں. جی بالکل، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا ہے سپریم کورٹ کی اس تشویش کا. جسٹسز سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کی جو تشویش تھی، ان کا جو سوال تھا، ان کا جو اعتراض تھا کہ جو سوشل میڈیا پہ بہت سارے اکاؤنٹس ایسے ہیں جو بے لگام ہیں، جو اداروں پہ حملے کرتے ہیں، جو ججز کی تضحیک کرتے ہیں، جو عدلیہ کی توہین کرتے ہیں، جو ججز کی فیملیز پر بات کرتے ہیں. تو آخر پاکستانی ادارے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستانی ادارے اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں ایسے لوگوں کو پکڑتے؟ کیوں نہیں ایسے لوگوں کو روکا جاتا؟ کوئی پوچھ نہیں ہے، فری فار آل ہے. تو اس پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نوٹس لیتے ہوئے جو عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ڈاکٹر ارسلان خالد، ان کو یہ ہدایات دے دی گئی ہیں کہ وہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز بننے ہیں، جو ایک ایکٹ ہے، جو ایک لا ہے جو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اسے کیونکہ رولز نہیں بن سکے، ریگولیشنز نہیں بن سکیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب کچھ عرصہ پہلے حکومت سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا چاہ رہی تھی تو ایک پوری مہم چلی اور جس میں کہا یہ گیا کہ حکومت آزادی اظہار رائے کو دبانا چاہتی ہے، حکومت جو ہے وہ سوشل میڈیا کا گلا گھونٹنا چاہتی ہے. تو اس کے بعد اس پر کام سست روی کا شکار ہو گیا تھا. اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 1 ہفتے کا وقت دیا ہے اور کہا ہے کہ 1 ہفتے میں مجھے پروگریس رپورٹ چاہیے. وہ یہ چاہتے ہیں، اور یہ بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نہ تو آزادی اظہار رائے پہ قدغن لگانا چاہتے ہیں، فریڈم آف سپیچ کے بھی ہم دائی ہیں، اس کا بھی ہم تحفظ کریں گے، لیکن ہم یہ بھی برداشت نہیں کریں گے کہ اداروں کو اسکینڈلائز کیا جائے، پاکستان کے خلاف جو ہے پاکستان کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر مہم چلائیں، پاکستان کی فوج کو بدنام کیا جائے، پاکستان کی عدلیہ پر حملے کیے جائیں. تو اب رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی پرائم منسٹر عمران خان نے یہ ہدایات دی ہیں جس پہ ان کے فوکل پرسن ڈاکٹر ارسلان خالد پہلے بہت زیادہ کام کر چکے ہیں کہ یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک، ان ایپس کو، ان سوشل سائٹس کو یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر ان کے دفاتر ہونے چاہیے، پاکستان کے اندر ان کے ریپرزینٹیٹیوز ہونے چاہیے، ان کمپنیز کو خود کو پاکستان میں رجسٹرڈ کرانا چاہیے، اور پاکستان کے جو قوانین ہیں، پاکستان کے قوانین بھی ان پہ امپلیمنٹ ہونے چاہیے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جیسے پاکستان کی فوج پہ جب حملے کیے جاتے ہیں، ان کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے، تو انٹرنیشنلی اس کو انکریج کیا جاتا ہے. وہ انٹرنیشنل قوت ہیں ان کے تو فائدے میں ہے یہ چیز، لیکن جب وہ کمپنیز آ کر خود کو یہاں پر رجسٹرڈ کروائیں گی اور پاکستان کے قوانین ان پر اپلائی ہوں گے، تو پھر بہت سارے پاکستان کے اندرونی دشمن اور پاکستان کے بیرونی دشمن جو پاکستان کے اداروں کے خلاف مہم چلاتے ہیں، ان کو اس میں جو ہے وہ ناکامی ہوگی یا مشکلات ضرور ہوں گی. اب دیکھتے ہیں 1 ہفتے میں کیا بڑی پیش رفت ہے. میں انتظار کری تھی آپ کی بات ختم ہو. ہاں ٹھیک ہے جی، میں انتظار کری تھی آپ کی بات ختم ہو، میں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی. ابھی مجھے رضا نے بتایا کہ 3 سے 4 منٹ ہیں آپ کے پاس، تو میرے ذہن میں ہے کہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں کہ بلکہ بہت سے ناظرین جو آپ کو سن رہے تھے وہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ چلے جی ابھی ریگولیٹ ہو جائے گا یا ریگولیٹ کیا جائے گا، جو آپ کی باتوں سے سمجھ آئی ہوگی ناظرین کو. لیکن مجھے بتائیے کہ اگر ابھی بھی ایسے کوئی کرتا ہوا پکڑا جائے، یعنی اداروں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرے یا کسی کی پگڑی اچھالی جائے، جس کو یہ آزادی اظہار رائے کا نام دیتے ہیں، حالانکہ آزادی اظہار رائے میں اور کسی کی تذلیل کرنے میں، کسی کے ساتھ جھوٹ باندھنے میں یا جھوٹی افواہیں پھیلانے میں، رومرز میں، یا کسی کی پگڑی اچھالنے میں بہت فرق ہوتا ہے. اس کو آزادی اظہار رائے نہیں کہا جاتا. مجھے بتائیں کہ اگر کوئی اس طرح کرتا ہوا دوبارہ پکڑا جائے ریگولیٹ کرنے کے باوجود، تو کیا اس کے لیے کوئی سزا ہوگی؟ کسی سزا کا تعین کیا جائے گا، یا بس یہی کہ بس زبانی جمع خرچ ہوگا اور لوگ کہیں گے چلو فائن ہو گیا، پیسے دے دیں گے جیب سے؟ آپ میرا سوال سمجھ رہے ہوں گے. جی بالکل، دیکھیں ٹویٹر کام نہیں کر رہے ہوتے، جب ادارے اپنا کام نہیں کر رہے ہوتے تو پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عدلیہ پر اور اداروں پر اور پاکستان پر حملے کر رہے ہوتے ہیں، وہ مہم چلا رہے ہوتے ہیں، وہ اداروں کی تضحیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ ججز کی توہین کر رہے ہوتے ہیں. ریگولیٹرز کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور پاکستان میں بدقسمتی سے ڈیفیمیشن کے جو لاز ہیں اس میں آپ اگر کسی کے اوپر کیس کرتے ہیں، سال وہ کیس پینڈنگ رہتا ہے اور لوگوں کا اداروں پر اعتماد نہیں رہا، لوگوں کا ریگولیٹرز پر اعتماد نہیں رہا. رولز اینڈ ریگولیشنز بننے چاہیے، آزادی اظہار رائے کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو الزامات کسی پہ لگاتے ہیں یا اداروں پر الزامات لگاتے ہیں، ان چیزوں کو رکنا چاہیے. دیکھیں ابھی جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، اب سے تقریباً کچھ 40-45 منٹ پہلے یہاں راولپنڈی میں ایک واقعہ ہوا کہ 9 افراد کو، ایک ہی فیملی کے 9 افراد کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، جن میں 5 خواتین تھیں اور 4 معصوم بچے تھے. اب یہ کیوں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں؟ وہ جو قاتل ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں قاتلوں کو جو ہے وہ سزائیں نہیں ملتی، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ہمارا نظام قاتلوں کا محافظ ہے. آپ سانحہ بلدیہ کو دیکھ لیں، آپ سانحہ 12 مئی کو دیکھ لیں، آپ سانحہ ماڈل کو دیکھ لیں. اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہو کہ پاکستان میں اگر آپ قتل کریں گے چند دنوں میں آپ کو سزائے موت ہو جائے گی، پولیس اچھی تحقیقات کرے گی، اچھی تفتیش کرے گی، عدالتیں بر وقت فیصلے کریں گی، تو کون یہ قتل کرے گا اور قانون ہاتھ میں لے گا؟
لیکن یہ دیکھیں اتنا اندھونات واقعہ، یقین کریں کوئی سزا کا خوف ہی جب ختم کر دیا جائے گا کہ جب سزا جزا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا تو پھر تو ہر کوئی آزاد ہوگا. ٹھیک ہے جی بالکل. اچھا صدیق صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی جو جس طرح یہ جو یوٹیوب کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، مطلب یہ جس طرح بتا رہے ہیں، یہ باقی ممالک میں بھی اس طرح ہے یا صرف ہمارے ملک میں ہی ایسا ہوگا؟ یعنی وہاں پہ اکارڈنگ ٹو لا، قانون کے مطابق آپریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں پاکستان ان گنے چنے ممالک میں سے ہے جہاں پہ یوٹیوب کا، ٹویٹر کا، فیس بک کا آفس نہیں ہے. تقریباً جو بڑے ملک ہیں ان سب میں یوٹیوب اور ٹویٹر فیس بک کے دفاتر موجود ہیں. اور ساتھ ہی اب جب سے یہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھا ہے اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن پر یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، تو بہت سے ملکوں نے اس حوالے سے سخت قوانین بنائے ہیں، بہت سخت قوانین بنائے ہیں اور یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر کو پابند کیا ہے کہ یہ ان ممالک کے قوانین کے مطابق آپریٹ کریں گے اور پابند ہوں گے ان کے قوانین کو ماننے کے. تو پاکستان بھی اسی طرف جا رہا ہے اور بالکل جانا بھی چاہیے. قدغن نہیں ہونی چاہیے، گلا نہیں گھونٹنا چاہیے سوشل میڈیا کا، لیکن ریگولیٹ کرنا چاہیے اور ایز اے پاکستانی ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور بالکل رولز بننے چاہیے، ریگولیشنز بننی چاہیے. اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی ہے اس کا راستہ روکنا چاہیے. اداروں کے خلاف جو مہم چلتی ہے اس کا راستہ روکنا چاہیے اور عدلیہ کے خلاف جو مہم چلتی ہے، ہاں جائز تنقید ہونی چاہیے، سوال بھی ہونا چاہیے. اگر عوام جو ہیں وہ ان کے ٹیکس کے پیسوں سے تمام ادارے چل رہے ہیں تو وہ سوال بھی کر سکتے ہیں. سوال کرنے میں، تنقید کرنے میں، لیکن صدیق میرے ذہن میں اچانک آیا کہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اداروں کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان میں کچھ نامور لوگ بھی ہیں. مجھے کسی کا نام لینے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو نامور ہو کس طرح کی حرکات کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی فالوئنگ ہے، لوگ ان کو جانتے ہیں، کچھ ان کے کام کو پسند کرتے ہیں، جو پسند نہیں بھی کرتے ہیں وہ ان کو کسی طرح جانتے ہیں، ان کی بات سنی جائے گی. مطلب اب کیا جو الزام لگائے گا اس کو ثبوت بھی دینا پڑے گا، اس کو عدالت بھی جانا پڑے گا. اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہو جائے میرے خیال سے. جی بالکل. میں نے آپ کو کہا نا کہ تنقید ہو سکتی ہے، سوال ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کے رابطے باہر ہیں، جن کے رابطے پاکستان کے دشمنوں سے ہیں، جو پاکستان کے دشمنوں کے بیانیوں کو آگے بڑھاتے ہیں، جو پاکستان مخالف قوتوں کے بیانیوں کو آگے بڑھاتے ہیں، دشمن کٹپتلی بنا کے استعمال کر رہے ہیں. بالکل بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان سے پوچھ گچھ بھی ہونی چاہیے. اور اگر ایز اے رپورٹر میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں جس کا ثبوت میرے پاس نہیں تو مجھ سے سوال ہونا چاہیے. ہر شخص اکاؤنٹیبل ہے، کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے، لیکن ریگولیٹ کرنا پڑے گا. یہاں پہ لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ لائکس ہیں بہت سارے فیس بک پیجز کے اور کوئی پتہ نہیں ہے وہ کون آپریٹ کر رہا ہے. صدیق آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو آپ کے ناموں سے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس بنے ہوتے ہیں، میرے نام سے کوئی پتہ نہیں 16 17 18 اکاؤنٹ تو مجھے لوگ بھیج چکے ہیں واٹس ایپ کر کے کہ تمہارا اکاؤنٹ ہے یا آپ کا اکاؤنٹ ہے. ان میں سے آپ نے بھی کچھ اکاؤنٹس دیکھے، آپ کے بھی اکاؤنٹس بنے ہوں گے، لوگوں کے بڑے فیک اکاؤنٹس بنے ہوتے ہیں. ان فیک اکاؤنٹس کے خلاف کیسے آپریشن کیا جائے گا، ان کو کیسے بند کیا جائے گا؟ دیکھیں یہی مسئلہ ہے نا، ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے اس میں مسئلہ یہ کہ کیپیسٹی نہیں ہے، افراد کی تعداد کم ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے اور پھر اس سے بڑھ کر ہمارے معاہدے نہیں ہیں ٹویٹر کے ساتھ، یوٹیوب کے ساتھ، فیس بک کے ساتھ کہ ہم اس طرح کی چیزوں پہ بر وقت کارروائی کرا سکیں. ہوتی ہے کارروائی لیکن بہت محدود پیمانے پر ہوتی ہے. اس کا جو اس کی دائرہ کار ہے وہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے کہ اب پاکستان اگر 100 کمپلینٹس بھیجتا ہے ان میں سے 20 پاکستان کی بات مانی جاتی ہے، 80 پہ ریفیوز کر دیا جاتا ہے. تو یہ اسی لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو روکا جائے اور اس کے لیے پاکستان کے ایف آئی اے جو سائبر کرائم ونگ ہے اس کی بھی کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی، مزید لوگوں کو وہاں پہ لانا پڑے گا، ماہرین کو لانا پڑے گا، بار بار کارروائی کرنی پڑے گی. جب تک یہ نہیں کریں گے تو اس سب کو نہیں روکا جا سکے گا اور یہ پاکستان کے لیے کسی بھی طرح سے بہتر. لاسٹ میں آپ سے 30 سیکنڈ میں جاننا چاہوں گی، آپ نے آخری بات کر کے میں تو بڑی خوش ہو رہی تھی آپ کی باتوں پہ کہ سب کچھ ہونے جا رہے، لیکن آپ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ جب تک ایسا نہیں ہوگا، مین پاور کی بھی کمی ہے ہمارے پاس، ریسورسز کی بھی کمی ہے، یعنی اگر یہ کمی پوری نہیں کی جاتی تو پھر جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے گا. جی بالکل. جب ہمارے معاملات بیوروکریٹک سرکل میں جاتے ہیں تو پھر سال لگ جاتے ہیں اور اگر یہ بھی بیوروکریٹک ہرڈلز کا نشانہ بن گیا یہ سلسلہ تو پھر آپ کوئی امید نہ رکھیں کہ جلدی اس پہ کوئی عمل درآمد ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ صدیق جان. ان میں کچھ نامور لوگ بھی ہیں، مجھے کسی کا نام لینے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو نامور ہو کس طرح کی حرکات کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی فالوئنگ ہے، لوگ ان کو جانتے ہیں، کچھ ان کے کام کو پسند کرتے ہیں، جو پسند نہیں بھی کرتے ہیں وہ ان کو کسی طرح جانتے ہیں، ان کی بات سنی جائے گی. مطلب اب کیا جو الزام لگائے گا اس کو ثبوت بھی دینا پڑے گا، اس کو عدالت بھی جانا پڑے گا. اگر ایسا ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہو جائے میرے خیال سے. جی بالکل. میں نے آپ کو کہا نا کہ تنقید ہو سکتی ہے، سوال ہو سکتا ہے،
لیکن وہ لوگ جن کے رابطے باہر ہیں، جن کے رابطے پاکستان کے دشمنوں سے ہیں، جو پاکستان کے دشمنوں کے بیانیوں کو آگے بڑھاتے ہیں، جو پاکستان مخالف قوتوں کے بیانیوں کو آگے بڑھاتے ہیں، دشمن کٹپتلی بنا کے استعمال کر رہے ہیں، بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور ان سے پوچھ گچھ بھی ہونی چاہیے. اور اگر ایز اے رپورٹر میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں جس کا ثبوت میرے پاس نہیں تو مجھ سے سوال ہونا چاہیے. ہر شخص اکاؤنٹیبل ہے، کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے، لیکن ریگولیٹ کرنا پڑے گا. یہاں پہ لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ لائکس ہیں بہت سارے فیس بک پیجز کے، اور کوئی پتہ نہیں ہے وہ کون آپریٹ کر رہا ہے. صدیق آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو آپ کے ناموں سے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس بنے ہوتے ہیں، میرے نام سے کوئی پتہ نہیں 16 17 18 اکاؤنٹ تو مجھے لوگ بھیج چکے ہیں واٹس ایپ کر کے کہ تمہارا اکاؤنٹ ہے یا آپ کا اکاؤنٹ ہے. ان میں سے آپ نے بھی کچھ اکاؤنٹس دیکھے، آپ کے بھی اکاؤنٹس بنے ہوں گے، لوگوں کے بڑے فیک اکاؤنٹس بنے ہوتے ہیں. ان فیک اکاؤنٹس کے خلاف کیسے آپریشن کیا جائے گا، ان کو کیسے بند کیا جائے گا؟ دیکھیں یہی مسئلہ ہے نا، ایف آئی اے کا جو سائبر کرائم ونگ ہے اس میں مسئلہ یہ کہ کیپیسٹی نہیں ہے، افراد کی تعداد کم ہے، وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر ہمارے معاہدے نہیں ہیں ٹویٹر کے ساتھ، یوٹیوب کے ساتھ، فیس بک کے ساتھ کہ ہم اس طرح کی چیزوں پہ بر وقت کارروائی کرا سکیں. ہوتی ہے کارروائی لیکن بہت محدود پیمانے پر ہوتی ہے. اس کا جو اس کی دائرہ کار ہے وہ وسیع کرنے کی ضرورت ہے کہ اب پاکستان اگر 100 کمپلینٹس بھیجتا ہے ان میں سے 20 پاکستان کی بات مانی جاتی ہے، 80 پہ ریفیوز کر دیا جاتا ہے. تو یہ اسی لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان تمام چیزوں کو روکا جائے، اور اس کے لیے پاکستان کے ایف آئی اے جو سائبر کرائم ونگ ہے اس کی بھی کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی، مزید لوگوں کو وہاں پہ لانا پڑے گا، ماہرین کو لانا پڑے گا، بر وقت کارروائی کرنی پڑے گی. جب تک یہ نہیں کریں گے تو اس سب کو نہیں روکا جا سکے گا، اور یہ پاکستان کے لیے کسی بھی طرح سے بہتر. لاسٹ میں آپ سے 30 سیکنڈ میں جاننا چاہوں گی، آپ نے آخری بات کر کے، میں تو بڑی خوش ہو رہی تھی آپ کی باتوں پہ کہ سب کچھ ہونے جا رہے، لیکن آپ نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ جب تک ایسا نہیں ہوگا، مین پاور کی بھی کمی ہے ہمارے پاس، ریسورسز کی بھی کمی ہے، یعنی اگر یہ کمی پوری نہیں کی جاتی تو پھر جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا. جی بالکل، جب ہمارے معاملات بیوروکریٹک سرکل میں جاتے ہیں تو پھر سالہ سال لگ جاتے ہیں، اور اگر یہ بھی بیوروکریٹک ہرڈلز کا نشانہ بن گیا یہ سلسلہ تو پھر آپ کوئی امید نہ رکھیں کہ جلدی اس پہ کوئی عمل درآمد ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ صدیق جان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.